ہومیوپیتھک کا جو ایکٹ ہے، یونانی آیورویدک اینڈ ہومیوپیتھک ایکٹ، اس کے تحت کوئی بھی MBBS ڈاکٹر جو PMDC میں رجسٹرڈ ہے، وہ بغیر کسی DHMS کے یا BHMS کے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی میں بطور ہومیوپیتھک ڈاکٹر رجسٹریشن کروا سکتا ہے. Those who are MBBS qualified and they are also registered with PMDC, they can get registration of homeopathic practice or license from National Council for Homeopathy without having any DHMS or BHMS qualification. دوسری بات کہ جب MBBS ڈاکٹر بغیر پڑھے ہومیوپیتھی پڑھے، نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کے ایکٹ کے مطابق ہومیوپیتھک پریکٹس کا لائسنس حاصل کر سکتا ہے، تو وائی ناٹ وی ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کین آلسو بی انرولڈ ان PMDC. جب وہ حاصل کر سکتے ہیں تو ہم جو BHMS ڈپلوما ہولڈر نہیں، BHMS وہ PMDC میں رجسٹریشن کیوں نہیں لے سکتے؟ لے سکتے. اچھا، اب ظاہر ہے اس کا ایک پروسیجر ہے، وہ پروسیجر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں نام نہیں لیتا، ہمارے ہمسایہ ملک میں وہاں پر تقریباً 4 لاکھ یا 5 لاکھ سے زائد MBBS ڈاکٹر رجسٹرڈ ہیں، بلکہ زیادہ ہی رجسٹرڈ ہیں، اور ان میں سے کافی تعداد جنہوں نے MD کیا ہوا تھا یا MBBS کیا ہوا تھا وہ باہر کے ملک میں چلے گئے ہیں جاب کے لیے، اپنا ملک انہوں نے چھوڑ دیا. تو ان کی کمی، MBBS ڈاکٹروں کی کمی ہو گئی تھی اس ملک میں. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کیا، ایک آرڈر جاری کیا، ایک قانون بنایا کہ جن ہومیوپیتھک ڈاکٹروں نے BHMS کیا ہوا ہے، وہاں پر BHMS 5.5 سال کا ہے، ہمارے یہاں پر BHMS 5 سال کا ہے، وہاں پر 5.5 سال کا، اور 1 سال کی وہاں پر بھی ہاؤس جاب ہے، ہمارے یہاں پر بھی 1 سال کی ہاؤس جاب ہے. تو ان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جنہوں نے BHMS کیا ہوا ہے، اگر وہ 1 سال کا میڈیسن کا کورس کر لیں، 1 سال کا میڈیسن کا کورس کر لیں، تو ہم ان کو بطور ایلوپیتھک میڈیکل پریکٹیشنر ان کی جو کونسل ہے ایلوپیتھو کی، اس کے اندر رجسٹر کروا لیں گے، تاکہ وہ جو دور دراز کے علاقے ہیں، ریموٹ ایریاز ہیں، غریب رہتے ہیں، وہاں پر MBBS ڈاکٹروں کی کمی ہو گئی ہے. تو انہوں نے ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کو جنہوں نے 5 سال کا 5.5 سال کا BHMS ڈگری کورس کیا ہوا تھا، 1 سال کا میڈیسن کورس کروا کے ان کو بطور میڈیکل ڈاکٹر وہاں پر تعینات کیا ہے. ان our neighbor country the approximately above 5 lakh allopathic doctors are registered, and but for the last 2 or 3 years the MBBS doctors from our neighbor country, they are now being migrated to the other countries for job purpose, and they are now facing the deficiency or deficient of allopathic medical doctor. For finding the solution, they have now planned to give an opportunity to the homeopathic doctors who have been 5 years bachelor degree qualified, that if they will undergone one
year of medicine course, then they will be enrolled as a allopathic medical officer as well, and they will be appointed in the far-flung and remote areas of our neighbor country. And I'm giving you this information and news that at least 1 lakh BHMS qualified doctor, they have now been shifted, and they have changed their profession, and they have switched their profession from homeopathic to allopathic medical science after qualifying the 1 year medicine course. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. I am giving you this information. And some might be you will remember that 12 to 15 years back, I wrote an article on the website that in future the homeopathic doctor will be enrolled as a medical officer, and now they are dual qualified. They are now competent to prescribe the homeopathic medicine, and now they can also prescribe allopathic medicine as well. But these allopathic doctors who are actually BHMS qualified, they are now being appointed in the remote areas in our country. انہوں نے میرے آرٹیکل کو پڑھا ہے, میرے آرٹیکل کو سمجھا ہے, اور انہوں نے اپنی حکومت نے انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ کر کے بی ایچ ایم ایس والوں کو دونوں لائسنس دے دیے. اب وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں, ہومیوپیتھک دوائی بھی لکھ سکتے ہیں, اور سرکاری ہاسپٹل میں جہاں پر ایم بی بی ایس ڈاکٹر موجود نہیں ہے, جہاں پر ایم بی بی ایس اصل ڈاکٹر موجود نہیں ہے, وہاں پر بی ایچ ایم ایس والوں کو 1 سال کی میڈیسن کورس کروا کے ان کو ایلوپیتھک ڈاکٹر کی رجسٹریشن دے کر وہاں پر لگا دیا گیا ہے, ہو گیا ہے. یعنی کہ یہ کچھ تجویز نہیں ہے. دس پالیسی ہیز ناؤ بین امپلیمنٹڈ in our neighbor country. I don't want to mention the name of that country, but this article I wrote some 13 to 15 years back on the website. And here in Pakistan, when the PMDC MBBS doctor can get free registration without DHMS and BHMS in the National Council for Homeopathy, then we should also be given a chance or an opportunity to get enroll ourselves in PMDC if we will also qualify the syllabus or the criteria which has been set by the PMDC for getting the allopathic medicine practice license. جب ان کو اجازت ہے ہماری ہومیوپیتھی کونسل میں بغیر ڈپلومے کے, بغیر ڈگری کے, تو ہم نے بھی انہی کی طرح ایف ایس سی پری میڈیکل بیس پر 5 سال کا بی ایچ ایم ایس کیا ہوا ہے, 1 سال کی ہاؤس جاب کی ہوئی ہے, ہم رجسٹرڈ ڈاکٹر بھی ہیں اپنی ہومیوپیتھی کونسل میں. تو اب ہمیں بھی چانس ملنا چاہیے کہ ہم بھی پی ایم ڈی سی میں ایلوپیتھی پریکٹس کے لیے نہیں ہم کرنا چاہ رہے, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, ویسے رجسٹریشن حاصل کرنی ہے تاکہ ہمیں وہ تمام رائٹس حاصل ہو جائیں جو ایم بی بی ایس ڈاکٹرز کو حاصل ہے. ایلوپیتھک پریکٹس کرنے کا ہم حالانکہ پرسکرائب کر سکیں گے آفٹر گیٹنگ دی رجسٹریشن فرام دی پی ایم ڈی سی. وی ول آلسو have the authority to prescribe the allopathic medicine as well. Lekin personally I don't have any interest in prescribing or practicing any allopathic medicine. I want to join PMDC for simple getting the registration so that the privileges, the advantages and the facilities which are available or you can say donated to them, to allopathic medical officer,
وی شوڈ آلسو انجوائے دوز پریولیجز اینڈ ایڈوانٹیج. ہمیں بھی وہ فائدہ حاصل ہونا چاہیے جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر پی ایم ڈی سی میں رجسٹریشن حاصل کرنے کے بعد حاصل کرتے ہیں. کیونکہ جگہ جگہ پہ قانون موجود ہے کہ پی ایم ڈی سی میں رجسٹریشن آپ کی ہونی چاہیے. تو ہمیں 1 سال کا میڈیسن کورس کروایا جائے, ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور پھر اس کے بعد ہمیں بی ایچ ایم ایس کے بیس کے اوپر پی ایم ڈی سی میں رجسٹریشن مل جائے گی. دس از آور نیکسٹ پلان. وی آر ورکنگ آن دس پلان, اینڈ آئی ہیو آلسو ڈیزائنڈ a 1-year medicine course, and I am not giving you some information. I don't want to disclose those information yet, because there are the people who are not interested to raise the standard of homeopathic education in Pakistan. They are actually the people who want to degrade homeopathy. ابھی یہ جو ہمارے بادشاہ سلامت ہیں, میرے دوست ہیں بڑے پیارے, اور ہمیں ان سے بڑا پیار ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہماری کوئی ذاتی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تو ہے نہیں. وہ تو پالیسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں نا. پالیسی آپ نے بنائی, آپ نے کیا پالیسی بنائی؟ بادشاہ سلامت نے پالیسی یہ بنائی ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ڈھونڈو. یا شرم بندی سے دستیاں بھی تو کہ جتنے منشی فاضل, منشی عالم تھے, میٹرک پاس تھے, نہ ادیب, لکھاری جتنی ہیں, ان سب کو ہومیوپیتھک میں داخلے کے لیے اہل قرار دیا گیا. یہ کس نے بنائی پالیسی؟ یہ ہمارے بادشاہ سلامت نے بنائی, ہومیوپیتھک کے بادشاہ سلامت. اور اپنے کسی دوست یا ایم این اے یا پتہ نہیں کس کے تھرو قومی اسمبلی میں وہ بھجوا دی. قومی اسمبلی سے وہ قائمہ کمیٹی میں آئی, اس پر ڈسکشن ہوئی. ہمیں پتہ چلا کہ یار کو اسی ان لوگوں کو ایف ایس سی پری میڈیکل کرا کے 5 سال کا بی ایچ ایم ایس کروا رہے ہیں, پھر اگے ایم فل کروا رہے ہیں, پھر ایسے پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں. یہ بندہ یار کی ساڈے ہے, ساڈا یار ہے, دوست ہیں ہمارے, بیٹھتے رہتے ہیں, گپ شپ ہوتی رہتی ہے, پر انہوں اپنے کالجوں کی فکر ہے. بلکہ ابھی تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے مجھے, جس کا مجھے افسوس ہے کہ وہ باقی ڈسکشن جو ہے نا وہ سیاسی ہو جائے گی. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس دیٹ ٹاپک ان دس ویڈیو. آئی وانٹ ٹو ریٹین مائی سیلف ود ان دا پیرامیٹر آف دس سبجیکٹ آف دس ویڈیو, دیٹ MBBS doctor, if they can get admission in the in the registration in the NCH, then we should also be allowed to get registration in PMDC, but after qualifying the PMDC criteria. And I know what is that criteria. وہ ایک ایکٹ جو ہے نا نکلا ہوا ہے, ایکٹ پاس ہوا ہوا ہے PMDC کا, وہ ہم نے ایکٹ پڑھا ہوا ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اگر یہ چیزیں ہیں, یہ کوالیفیکیشن ہے, تو ڈگری جو مرضی ہو, بے شک ایم ڈی آپ نے کیا ہو, MBBS کیا ہو, یا کوئی اور بھی ڈگری کی ہو, لیکن وہ اس کا جو سلیبس اور کرائٹیریا اور یہ ہو, تو آپ PMDC میں رجسٹریشن حاصل کر سکتے ہیں. بے شک آپ کے پاس باہر کی ڈگری ہے, اندر کی ہے, پاکستان کی نہیں, وہ میں نے پڑھا ہوا سارا کچھ. تو ہم اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کو الٹرا ساؤنڈ کی اجازت لے کے دیں گے. ہم اپنے ہومیوپیتھی ڈاکٹروں کو ہر قسم کے انسٹرومنٹ استعمال کرنے کی, CT اسکین کرنے کی, ایکس رے کرنے کی, اور اپنے کلینک کے اوپر لیبارٹری ٹیسٹ جو نارمل ہے وہ بھی کرنے کی, تمام ہر قسم کی اجازت لے کے دیں گے. لیکن وہ ہومیوپیتھی کی پریکٹس کریں, ان کو PMDC میں رجسٹریشن کروائیں گے, اور ان کو تمام پریولیجز جو کہ MBBS ڈاکٹروں کو چاہیے جو ملتی ہیں وہ ہم ان کو لے کے دیں. تو یہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. کافی کام اس پہ ہوا ہے, اور اس پہ ابھی قانون سازی کی ضرورت ہے, اس پہ ابھی لیگل فریم ورک بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ اسی وقت بنتا ہے. یہ ویڈیو اور جاری کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام میں یہ شعور پیدا کیا جائے, اپنی ہومیوپیتھک کمیونٹی میں
یہ شعور پیدا کیا جائے کہ یار اب آپ نے پارلیمنٹ نے ایف ایس سی کا بل پاس کیا ہوا ہے، اس کی کمی تھی جس کی وجہ سے یہ 15 سال پہلے کا جو میرا پلان تھا وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب اس پہ بڑے زور و شور سے کام شروع کیا ہے۔ یار میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں کوئی کسی کے بھی خلاف نہیں ہوں، میں اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتا ہوں۔ میں نے نہ ہومیوپیتھک الیکشن لڑنا ہے، نہ ہی مجھے نیشنل کونسل کے ممبرشپ کی ضرورت ہے، نہ ہی میں نے نامینیشن میں کبھی زندگی میں اپلائی کیا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم دی ممبر آف دی کونسل بیکاز دی agenda or the manifesto are the points on which we are working and want to accomplish those points. We are already working on that agenda. We are already working on those points without becoming the member of the council. کونسل کا ممبر نہ ہونے کے باوجود ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ The equivalent certificate which we have issued, this certificate was issued due to the effort which was done by the Gujarat Homeopathic Doctors community, and I am also the part of a common person, and I have the honor and privilege and that I was the pioneer member of that agenda کہ آپ کو ہم نے ہومیوپیتھک ڈپلومے کو پہلے 2 سال ایف ایس سی کروائی اور اگلے 2 سال بی ایس سی کروائی، یہ کروایا تھا۔ تو میں کونسل کا ممبر نہیں ہوں، اپنے پیسے نہیں آئے۔ پتہ ہے کتنے پیسے لگے؟ 10-15 لاکھ روپے لگایا اپنی جیب سے۔ اچھا، پھر آپ کی ہومیوپیتھی کی جو نیشنل کونسل ہے اس کی ویب سائٹ میں نے بنا کے دی فری، اور 3-4 سال ان کے کہنے پر انہوں نے مجھے ایک سرٹیفکیٹ دیا تھا، انہوں نے مجھے ایک لیٹر جاری کیا تھا نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی نے کہ آپ ہمیں ویب سائٹ بنا کے بھی دیں، اپلوڈ بھی کر کے دیں اور چلا کے بھی دیں۔ تو میں نے مفت کر کے دی، تو میرا تقریباً 5 سے 7 لاکھ روپے خرچ ہوا تھا جو میں نے خود اپنی جیب سے لگا کے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی والوں کو مفت ڈونیٹ کی تھی، پیسے نہیں لیے، ایک روپیہ بھی نہیں لیا۔ اور بہت سارے کام ہیں جو یہ نہیں کہ کیے ہیں۔ میرا کوئی ہومیوپیتھک کالج نہیں ہے، میری کوئی ہومیوپیتھک فارمیسی نہیں ہے، کالج نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ مجھے آپ کے اسٹوڈنٹس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ہومیوپیتھک فارمیسی نہیں ہے تو مجھے کوئی ایسی آپ سے کوئی ایڈوانٹیج نہیں ملتا کہ یہ میری دوائی بیچو جی، وہ بھی نہیں بیچتے۔ کالج سے اسٹوڈنٹ بھی آپ سے نہیں درکار، اور پھر زیادہ تر پریکٹس میری فری ہے، یعنی کہ مجھے آپ سے پیشنٹ بھی نہیں چاہیے۔ میں نے بہت کم پیشنٹ دیکھنے ہوتے ہیں اور وہ بھی میرے اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہوتے ہیں پیشنٹس۔ تو مجھے تو آپ سے کسی قسم کی کوئی فائدہ نہیں ہے، ممبر میں نے نہیں بننا، ووٹ میں نے آپ سے نہیں لینا۔ تو جتنا بھی اس وقت پورے پاکستان میں کام کیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور پاکستان کی ترقی کے لیے، اور پاکستان کے اوور آل ایجوکیشنل سٹینڈرڈ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے۔ کسی ایک کے خلاف بھی کبھی میں نے کوئی بات نہیں کی۔ ہاں، وہ بات خود بخود چلی جاتی ہے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی سارے خلاف نہیں ہوتی۔ اب جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنیادی تعلیم ایف ایس سی کی بنیاد کے اوپر ڈپلومہ نہ کریں اور ڈگری کریں، ایسے کالجوں میں داخلہ لیں، ہومیوپیتھک کالجز میں داخلہ لیں جو یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، منسلک ہیں، اور آپ امتحان یونیورسٹی کے تھرو دیں۔ اب میں یہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ کتنے سالوں بعد ڈیمانڈ کر رہا ہوں؟ 57 سال ہو گئے نا، 1965 میں ایکٹ پاس ہوا تھا، اب آ کے ڈیمانڈ کر رہا ہوں، پہلے نہیں کہہ رہا تھا۔ تو اب کچھ لوگ اس بات کو کہیں گے یہ یار بندہ جڑا پاگل ہے، اینو آندا جاندا کک نہیں، اینو گال کرنے دا چچ نہیں، اینو فلاں نہیں ہے،
یہ ہومیوپیتھی کو ڈیگریڈ کرتا ہے. مثلاً ابھی یہ بات ہوئی کہ میں نے کہا کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر یہ کام نہیں کر سکتے. یہ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے یار. 1965 کا جو ایکٹ آپ نے پاس کیا ہے 1965 سے لکھا ہوا ہے. مزے کی بات ہے آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے, دانت چیک نہیں کر سکتے, آپ کسی کو بچہ ڈلیور نہیں کروا سکتے, دائی کا کام آپ نہیں کر. یعنی ایک لیڈی ہومیوپیتھک ڈاکٹر, کتنی شرم کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے, میرے لیے نہیں. مجھے تو پتہ ہے نا, مجھے یہ سارا پتہ ہے. میں اس کے باوجود اس لیے ہومیوپیتھی کا اسٹینڈرڈ اپ گریڈ کرتا رہتا ہوں, ایجوکیشن اسٹینڈرڈ اپ گریڈ کرتا رہتا ہوں. وہ اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ جب تک ہم اسٹینڈرڈ اپ گریڈ نہیں کریں گے اسی طرح ہم بے عزت ہوتے رہیں گے. اور اپ گریڈ کرنے میں جو آپ ہمیں بے عزت کرتے رہیں, نو پرابلم. گالیاں دیں اور دبا کے دیں گالیاں, جتنی گالیاں آپ دے سکتے ہیں نا اتنا مجھے ثواب مل جاتا ہے. یہ تو ایک حدیث کا مفہوم بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جب کوئی شخص آپ کو گالی دے تو آپ اس کو گالی نہ دیں, بلکہ یہ کہہ دیں کہ میں آپ کو آپ کے الفاظ لٹاتا ہوں, آپ مت گالی دیں. اور جتنے بندے آپ کے بیک بائٹنگ کریں گے, یعنی کہ آپ کی کمر کے پیچھے برائی کریں گے, آپ کو ثواب ملے گا. مجھے دیں گالیاں, دبا کے دیں. اور کس بات پہ دے رہے ہیں کہ میں نے اپنی جیب سے 20-25 لاکھ روپے لگا کے آپ کے ہومیوپیتھک ایجوکیشن اسٹینڈرڈ کو اپ گریڈ کیا, اس پہ گالیاں دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی جو دائی ہے, ایک دائی ہے جس نے 1 سال کا دائی کا کورس کیا ہوا, وہ ایک عورت کو بچہ ڈلیور کروا سکتی ہے, پریگنینسی ہے بیچاری کو, تو وہ آئے گی تو دائی اس کا بچہ جنوا سکتی ہے, ڈلیوری کروا سکتی ہے. لیکن لیڈی ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں کروا سکتی. یہ شرم کی بات نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے, ہے کہ نہیں بتائیں؟ اور یہ ہماری لیڈی ہومیوپیتھی ڈاکٹروں کو نہیں پتہ. تو اگر میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر یہ کام نہیں کر سکتا, تو یار میرا ہی قصور ہے. مجھے یہ تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ میرا قصور ہے کہ اگر ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ لیڈی ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا کوئی بھی ہومیوپیتھ ڈاکٹر ڈلیوری نہیں کروا سکتا, جبکہ وہ ڈاکٹر ہے, اور میں اگر آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ نہیں کروا سکتا, تو آپ مجھے گالیاں دے رہے ہیں. اور تینوں دسن دی کی لوڑ ہے, کہ پبلک نو دسن دی کی لوڑ ہے. اور میں پھر آپ کو یہ طریقہ بھی بتا رہا ہوں کہ اب ڈینٹسٹری آپ نہیں کر سکتے, سرجری آپ نہیں کر سکتے, اچھا پھر ڈلیوری آپ نہیں کر سکتے, پتہ نہیں کنے کام نے, الٹرا ساؤنڈ آپ نہیں کر سکتے, فلاں آپ نہیں کر سکتے, فلاں آپ نہیں کر سکتے, کتنے میں نے لکھ کے دیے. اور پھر آپ کہتے ہیں اچھا پھر کی کر سکتے ہو, دس دو سانو کی کر سکتے ہو. وہ غصے میں نا, غصے میں گالیاں بھی دی ہیں, بہت سارے لوگوں نے گالیاں دی. میں نے سب کی گالیاں سنی ہیں, مجھ میں بڑا حوصلہ ہے گالیاں سننے کا, بلکہ میں انجوائے کرتا ہوں. آپ اور گالیاں دیں, جتنی گالیاں آپ مجھے دیں گے نا, مجھے اچھا کام کرنے کا اور شوق پیدا ہوگا. تو ابھی تک بہت سارے آپ کے سروس اسٹرکچر 17 گریڈ کا منظور کروایا ہے آپ کے لیے, الحمدللہ ہم نے کیا. پھر آپ کے کئی یونیورسٹیوں میں ڈگری کلاسز کا اجرا کروایا ہے, الحمدللہ سے کروایا ہے. تو یہ اچھے کام آپ کو, اور ڈگری کلاس کے اجرا کروانے کے لیے پیسے لگ دیں گے, وہاں جا کے بریفنگ دینی ہوتی ہے, وہاں جا کے آپ کو وہ جو فیزیبلٹی رپورٹس بنانی ہوتی ہیں, 500 صفحوں کی فیزیبلٹی رپورٹ. کتنی یونیورسٹیوں میں میں نے فیزیبلٹی رپورٹس بنا کے بھیجی, اپنے پلے سے پیسے لگا کے, 1 روپیہ بھی کسی سے ڈونیشن نہیں لی. کس لیے؟ کہ پاکستان کی ترقی ہو, ہمارے لوگوں کو کچھ نہ کچھ سہولیات ملیں, پڑھنے کا شوق پیدا ہو. یہ ڈپلومے شپلومے بند کر دیں, ختم کر دیں, بس کافی ہے. 57 سال آپ نے پڑھا نا ڈپلوما, ٹھیک ہے, ان تمام ڈپلوما ہولڈر کو آپ کالجوں میں پروفیسر بنا دیں, جس طرح ہمارے ہمسایہ ملک میں کیا تھا. اس نے 1900 غالباً 84 یا 90 تک میں DHMS کو ختم کر دیا تھا, اور ان تمام جو ڈپلوما ہولڈر تھے, DHMS تھے, ان کو انہوں نے یونیورسٹی میں پروفیسر لگا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ اب آئندہ BHMS ہوگا, یعنی کہ BHMS جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہوگا.
تو انہوں نے اپنے ڈی ایچ ایم ایس کی بےزتی نہیں کی. اس کو آپ بےزتی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. پرابلم تو یہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈپلوما نہیں پڑھنا, آپ اس کو اپنی بےزتی سمجھ لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ نے پڑھ لیا, آپ کا جو وقار ہے اور آپ کی جو عزت ہے وہ ہمارے سر متھے پر آنے والی نسل کو آپ تنگ نہ کریں. آنے والی نسل کو آگے پڑھنے, آنے والی نسل ایف ایس سی پری میڈیکل کر کے آئے اور 5 سال کا بی ایچ ایم ایس کرے. اور جو پرانے ڈی ایچ ایم ایس ہیں اس طرح کے بابے ہو گئے ہیں جن کی قبر میں لاتے ہیں, جنہوں پڑھنا چھڑنا کوئی نہیں اب, تو وہ انٹرفیئر نہ کریں سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے. وہ اپنی سینئرٹی انجوائے کریں. وہ سینئر ڈاکٹرز ہیں, ان کے آگے یہ بی ایچ ایم ایس جو کر کے آئیں گے یہ بات بھی نہیں کر سکتے. دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک ان فرنٹ آف دی سینئر ڈی ایچ ایم ایس ڈاکٹرز. They are seniors, and I would like to request to the National Council and all other organizations that you should design some laws, make some laws that the senior doctors will avail such and such type of status and facility, whereas the junior BHMS, they have to wait for coming on that standard. بے شک بی ایچ ایم ایس آگے پڑھ گیا ہے, لیکن آپ یہ تو سوچیں نا کہ بی ایچ ایم ایس جو ہے ابھی شروع ہوا ہے. تو ایک بندے نے 1970 میں ڈپلوما کیا تھا, اس وقت تو بی ایچ ایم ایس نہیں تھا. اب وہ 1970 والا بی ایچ ایم ایس نہیں تھا, ڈپلوما کر کے آج 2023 تک پہنچ گیا ہے. تو اب آپ اس کو تانا تو نہیں دے سکتے کہ تم نے تو بی ایچ ایم ایس نہیں کیا, میں نے بی ایچ ایم ایس کیا ہے. وہ ایک اسٹوپڈ آدمی ہے, وہ آپ کا ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہے. وہ اس نے گروپ کے اندر نا اپنے کلینک کی فوٹوز لگائی ہیں, وہ بہت سارے جعلی سرٹیفکیٹ دکھا کے کہہ رہا ہے دیکھو میں کتنے جعلی سرٹیفکیٹ حاصل کیے. اور یہ جو کیا نام ہے شیلڈیں دیتے ہیں یار مختلف لوگ, یقین مانے 80 لیندے سے نا 500 روپیہ پہلے جمع کرانے سے رجسٹریشن, وہ سیمینار کی نا 500 روپے جمع کراتے یا اسپانسرشپ کر دے سے. میرے پاس تقریباً 500 یا 600 شیلڈیں تھیں اور تقریباً 1000 سرٹیفکیٹ تھے جس طرح کہ انہوں نے وکھائے نہیں. وہ اس نے کہیں گروپ کے اندر نا وہ اپنے کلینک کی بہت سارے سرٹیفکیٹ لٹکے ہوئے ہیں اور بہت سارے وہ شیلڈیں پئی ہیں نا, کوئی 15-20 سرٹیفکیٹ ہیں, کوئی 10-15 شیلڈیں. کہنا دیکھو میں کتنا میرا بڑا وقار ہے, میری بڑی, مجھے میں شرم آ رہی تھی اس لیے. وہ سارے ہومیوپیتھ ڈاکٹر 150-150 روپئے نہیں شیلڈ ہوتی 150 روپئے وہ لے کے خوش ہو رہے ہو. میری بیگم نے وہ ساری شیلڈیں وہ تقریباً 200 یا 300 ہوں گی, وہ ساری ایک بوری میں بند کر کے باہر جو آتا نہیں وہ لینے کے لیے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو یار یہ جو اخبار پرانے اخبار لیتے ہیں اور وہ اس کو دے دی, بیچ دی, بلکہ بیچ کے نہیں مفت ہی دے دی, پیسے بھی نہیں لیے. میں آیا ہوں ایک دن, میں کہ میں ساری تھوڑے سارے کلینک تو وہ بیٹھے کہ جنیاں سن شیلڈیں پہ ساری چھپ کے باہر چکے ہیں. میں نے کہا ٹھیک کی ہے, اس شیلڈ کی یا اس سرٹیفکیٹ کی کیا عزت ہے جس میں آپ مجھے عزت ہی نہیں دے رہے. مجھے میری آپ ویسی رسپیکٹ نہیں اگر کر رہے تو میں تو اپنی شیلڈ وکھا کے کی رسپیکٹ تھوڑے کو لینی. رسپیکٹ, عزت, دولت, شہرت سب کچھ اللہ سے مانگے, اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کریں. شیلڈیں جہاں تھوڑے کسی کام نہیں آنی. وہ شاید شروع میں تھا, میں نے بتایا نا کہ ہم بھی انہیں میں شامل ہیں, جیسا وہ ذہن ہے نا اسی طرح ساڈا بھی سی. شیلڈیں لینیاں, سیمیناروں میں جانا, شیلڈیں لینی. مجھے تو نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا ہوا ہے الحمرہ کے اندر, اور ریٹن لیٹر بھی دیا ہے, ریٹن لیٹر دیا ہے, اور شیلڈ بھی دی, اور گولڈ میڈل بھی نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کے جو صدر تھے ڈاکٹر انعام اللہ مرزا, گولڈ میڈل دیا اوریجنل, اور سرٹیفکیٹ سائن کر کے دیے تاکہ کوئی بندہ بعد میں آپ کو یہ کہے کہ نہیں تو جعلی بنوایا یہ. تو نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کا جو پیڈ ہوتا ہے, لیٹر پیڈ, لیٹر ہیڈ جس کو آپ کہتے ہیں, اس کے اوپر پورا ٹائپ کر کے اس کے اوپر مور لگا کے سائن کر کے دیے ہوئے کہ یہ آپ کو ہم نے دیے سرکاری طور پر گولڈ میڈل.
کدی میں بکھایا تمہیں؟ تو میں نے پھینکا ہوا ادھر، کیونکہ جب آپ میری عزت ہی نہیں کرتے، مجھے آپ اپنے شعبے میں رکھنا ہی نہیں چاہتے، تو چھٹو پر دوا مارو. وہ ایک انگریزی کی ہے نا کہ اے گیسٹ وداؤٹ انویٹیشن ہمیشہ بے عزت ہوگا. اگر آپ کو کسی شادی میں نہیں بلایا گیا اور آپ اپنے منہ اٹھا کے خود ہی چلے گئے، تو وہ آپ کو ویلکم کیوں کرے گا؟ بے عزت کرے گا. اگر ہومیوپیتھک کمیونٹی مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تو بھاڑ میں جائے، دوا مرو. جو خود ویلکم نہیں کرے گا نا، جو خود نہیں رکھنا چاہتے، تو خام خواہ اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. یاد رکھیں، آنر از گریٹر دین لائف. زندگی سے زیادہ آپ کی عزت آپ کی. میرا دل مطمئن ہے نا، آپ مجھے اپنی کمیونٹی میں نہیں بٹھانا چاہتے، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، تو نہ بٹھا. میں تجھے خود نہیں بیٹھنا چاہتا تھا کمیونٹی، ہم نے اپنی کمیونٹی خود بنا لی. اب پی ایم ڈی سے میں رجسٹر کروا کے اپنے آپ نوٹو پریکٹس شروع کر دیا. دسو نہ کرو تسی. لیکن آپ پورے پاکستان میں اپنی ہومیوپیتھک کمیونٹی کو بے عزت کر رہے ہیں. آپ کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا. میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کے اسٹیٹس کو اپ گریڈ کیا. جس دن ایک دفعہ میں سیکٹری ہیلتھ کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ وائس چانسلر یونیورسٹی آف گجرات کے ڈاکٹر نظام الدین بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم دونوں وہاں پر موجود تھے، اور ہم سروس اسٹرکچر کے اوپر اور کچھ ہومیوپیتھی کی باتوں کے اوپر وہ سیکٹری ہیلتھ سے بات کرنے گئے. تو انہوں نے کہا کہ اے میرے چپڑاسی یہ بھی ہومیوپیتھ ڈاکٹر. اس دن جو ہماری ہم نے نا بےزتی ہوئی تھی، ہم نے بےزتی محسوس نہیں کی، وہ تو سامنے تو نہیں کرتے، لیکن بےزتی ہوئی تھی. اس دن پھر مزید فیصلہ کیا تھا کہ نہیں یار، ہمیں ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کو ایجوکیشن اسٹینڈرڈ اپ گریڈ کرنا چاہیے. اس دن پکا فیصلہ کر لیا. بڑے میرے ساتھ جو ہمارے جو گجرات کے دوست ہیں، یقین بڑے اچھے، جنہوں نے اپنا آپ بیچ دیا ہے. میں کہا نہیں ڈاکٹر صاحب بس ہوگی، بات ختم ہوگی. انہوں نے گلا ہی نہیں سن لیا. تمام ہومیوپیتھک کالجز سارے ان کی باتیں سننے کی ضرورت ہی نہیں. کہتا ہے ان سے بھی نہ ان کو برا بلا کہیں، نہ ان سے بات کریں، آگے چلیں. ہم حکومت سے ڈائریکٹ جا کے بات کریں گے. تو اب تک ہم نے جتنے بھی کام کیے، سروس اسٹرکچر منظور کرایا، کسی سے بات نہیں کی، خود جا کے محنت کی بغیر ممبرشپ کی. اللہ نے ہماری مدد کی، وہ سروس اسٹرکچر منظور ہو گیا. یونیورسٹی میں ڈگری کلاس کا اجرا کروایا. ہم ممبر نہیں ہیں. وی آل ہومیوپیتھ ڈاکٹر فرام گجرات، وی آر ناٹ دی ممبر آف دی کونسل، بٹ وی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دا ایجنڈا پوائنٹس without becoming the member of the council. And alhamdulillah, by the grace of Allah تعالیٰ کا شکر ہے, we have achieved so many targets. ہم نے بہت ساری منازل طے کر لی. بندے باتیں کرتے ہیں، بے عزت کر دے، فلاں کر دے، چھوڑ کے تو سننا تو کر دیں. تو آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ پی ایم ڈی سی کے ممبر بن سکتے. ہم اس کے اوپر 1 سال کا میڈیسن کا کورس ڈیزائن کروا رہے ہیں، وہ اداروں سے منظور کروائیں گے. آپ لوگ سارے سپورٹ کریں، اسپانسر کریں، ہیلپ کریں. تو ہم یہ جو ایف ایس سی بیس کے اوپر جو پچھلے سال پارلیمنٹ نے بل پاس کیا ایف ایس سی پی میڈیکل کا، اب ہم نے اس کو لے کر آگے چلنا ہے. اس میں ہمارے ایجنڈے کیا ہیں؟ نمبر 1 ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے ڈپلومے کو اب بی ایس سی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے نوٹیفیکیشن کروانا ہے. یہ نمبر 1 ٹاپ ایجنڈا ہے ہمارا ڈپلومے کو. نمبر 2 ڈپلومے والوں کو اب ہم نے 3 سالہ کورس میں داخلہ دلوانا ہے تاکہ وہ 5 سالہ ڈگری کر سکیں. وہ ڈپلومے والے جو آگے پڑھنا چاہتے، جو نہیں پڑھنا چاہتے کوئی پرابلم نہیں ہو، جا کے پریکٹس کریں اور وہ ہمارے سینئر ڈاکٹر ہوں. جو ڈپلومے کر کے آگے نہیں پڑھنا چاہتے، مجھ جیسے نہیں پڑھنا چاہتے یا نہیں پڑھائی ہوتی چھوڑ دیں. لیکن جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے 3 سال کا کورس ڈیزائن کروایا ہے بی ایچ ایم ایس کا. وہ بھی شروع نہیں ہوا. ایچ ای سی نے اس کے اوپر اپنی ایکولنس کمیٹی کے اندر اپروول یعنی منظوری دے دی. ٹھیک ہو گیا. یہ دوسرا ایجنڈا ہے ڈپلومے کو بی ایس سی کروانا،
دوسرا ایجنڈا کہ 3 سالہ 5 سالہ ڈگری پروگرام کو 3 سالہ میں کنورٹ کرنا، کن کے لیے؟ بی ایچ ایم ایس کے ڈپلوما ہولڈر کے لیے، اور جو فریش ہیں ان کی ایف ایس سی بیس پر 5 سالہ ڈگری پروگرام کروانا، اور 1 سال کی ہاؤس جاب سرکاری اسپتال میں، اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہوا ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن آپ کے جو سابقہ ڈائریکٹر ہومیوپیتھی تھے ڈاکٹر جمیل اختر غوری صاحب، ان کے ساتھ بھی میری ٹسل ہوتی رہتی، لیکن ہی از ویری گڈ کمپیٹنٹ پرسن اور بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں، ہم ان کو اپنا سینئر مانتے ہیں، لیکن ایک کچھ پوائنٹ پہ جو کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے نا، کانفلکٹ پہ وہ ہمارا ذاتی ایک دوسرے کے ساتھ کلیش نہیں ہے، پوائنٹس کے اوپر کلیش ضرور ہے۔ مثلا میں چاہتا ہوں کہ اب جو سرکاری اسپتال میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی اسامیاں 240، ان کے اندر 20 اسامیاں 100 میں سے 20 بی ایچ ایم ایس والوں کو دے دیں اور 100 میں سے 80 ڈی ایچ ایم ایس والوں کو دے دیں، یہ میں چاہتا ہوں، اور میں نے اس کے اوپر وزیر اعلیٰ سے ایک نوٹیفیکیشن بھی کروایا، انہوں نے کہا نہیں بی ایچ ایم ایس نہیں ویچ وارڈ، یہ ان کا تھا پوائنٹ، اب وہ کہتے ہیں وارڈ لو رکھ لو، پہلے نہیں کہتے تھے، تو اس وقت میری پھر ٹسل چل رہی تھی، بڑی گرما گرمی ہوئی، بڑی بحث ہوئی، اور وہ ایک علیحدہ ایشو، لیکن وہی سینئر ہومیوپیتھ ڈاکٹر، ویری کمپیٹنٹ پرسن، اور ہی از آور سینئر ٹیچر ایز ویل، ہم ان کو استاد بھی مانتے ہیں، بحث اپنی جگہ پر ہے، رسپیکٹ اپنی جگہ پر ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا سروس اسٹرکچر بھی ہم نے 17 گریڈ کا بنیادی بنوانا ہے کہ 17 گریڈ ہر ہومیوپیتھ ڈاکٹر کو دیے جائیں۔ پھر سرکاری اسپتالوں میں ہومیوپیتھی ڈاکٹروں کو ویکینسیاں جو ہیں بین لگا ہوا ہے، وہ ایک لمبی سٹوری ہے، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ختم کیا جائے، اس پہ ہم کام کریں، سارے مل کے کام کریں، اور تمام ہومیوپیتھی کالجز 140 ہیں، یہ یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن کروائیں۔ مثلا کراچی میں جنہ یونیورسٹی فار ویمن، اس میں بی ایچ ایم ایس شروع ہو گیا، فیڈرل اردو یونیورسٹی میں شروع ہوا تھا، بند ہو گیا، جام شورو یونیورسٹی حیدرآباد میں شروع ہوا تھا، بند ہو گیا، ان میں دوبارہ لانچ ہو سکتا ہے، اور وہاں کے سندھ کے تمام جو کالجز ہیں وہ یونیورسٹیوں کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کروا لیں اور امتحان وہاں سے دلوائیں، یہ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے۔ لوگ مخالفت کرتے ہیں، پہلے بھی کر رہے ہیں، کرتے رہنے دیں، ہم نے نہ یقین مان آج تک نہ کسی ہومیوپیتھی کالج کے خلاف بولے، نہ کسی ممبر کے خلاف بولے، نہ کسی کو اپوز کی ہے، اور کرنا بھی نہیں، ہم اپنے ایجنڈے پہ آگے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارے خلاف ہے۔ مثلا میں نے بھی آپ کو کہا کہ تمام سندھ کے تمام ہومیوپیتھک کالجز ان 3 یونیورسٹیز کے اندر اپنے آپ کو، کراچی یونیورسٹی میں ڈاکٹر جاوید شاہ شروع کروا رہے ہیں، جنہ میں بھی انہوں نے کروایا ہے، ہیلپ انہوں نے کی ہے، فیڈرل یونیورسٹی میں انہوں نے کروایا تھا، ہیلپ کی تھی، پھر ڈاکٹر جو شاہ صاحب ہیں، جاوید شاہ صاحب، یہ آپ کے سابقہ نائب صدر بھی رہے ہیں اور آپ کے صدر بھی رہے ہیں نیشنل کونسل کے، تو انہوں نے یہ سارا کام کروایا۔ تو اس میں انہوں نے آپ کا جو بی ایچ ایم ایس سلیبس ہے، آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی، اس کے اندر جو سلیبس بنانے والے ہیں نا، ان میں ڈاکٹر جاوید شاہ کا نام لکھا، تو انہوں نے نیشنل کونسل کی ریپرزنٹیشن دی تھی وہاں پر، تو اب وہ ڈپلوما ہولڈر ہے۔ اب یہ تو نہیں مطلب کہ ڈپلوما ہولڈر وہ ہیں اور سلیبس وہ ڈیزائن کروا رہے ہیں بی ایچ ایم ایس کا ہائر ایجوکیشن کمیشن بیٹھ کے، تو ان کو تو پتہ ہے کہ اس سے میری عزت کم نہیں ہوگی، میری عزت میں اضافہ ہوگا، ان کو پتہ ہے، اور باقی جو ہیں باقی ممبر جو ہیں وہ سارے کگو ہیں، کگو کا مطلب ہوتا ہے یا تو فری۔ تو ان چیزوں کے اوپر اچھا پھر پنجاب میں آپ دیکھ لیں تمام کالجز جو ہیں وہ اسلامیہ سے بہاولپور کے ساتھ ایفیلیشن کروا لیں۔ اچھا آپ کے پی کے میں دیکھ لیں تو وہ تمام جو کالجز ہیں وہ ایفیلیشن کروائیں پشاور یونیورسٹی سے یا ایبٹ آباد یونیورسٹی سے یا خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے کروا لیں، اپنے بچوں کو وہاں سے امتحان دلوائیں یونیورسٹیوں سے، یہ ہمارا ایجنڈا ہے، ان کا ایجنڈا نہیں ہے۔ اب جب ہم اپنے ایجنڈے پہ چل رہے ہوں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف چل رہے ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں چل رہے، ہم اپنے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں اپنے خلاف سمجھ رہے ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم جو ویب سائٹ پہ کہیں لکھتے ہیں یا کوئی چیز انفارمیشن دیتے ہیں، ہم اپنے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے لکھتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈی گریڈ کر رہے ہیں، یہ ہمیں نیچے دکھا رہے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہے۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے آپ لوگوں کا۔
یہ باتیں ہوگی. پھر ہم آپ کو ابھی میں نے کہا کہ جی آپ کی جو BHMS 5 ایئر پلان ہے اس میں زیادہ سے زیادہ پنجاب کے اندر ابھی صرف ایک یونیورسٹی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کافی سارے ایک یونیورسٹی جو ہے ابھی 2-3 پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں, ان کے وائس چانسلر نے ہمیں کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو پرائیویٹ ہمیں BHMS کرواتے ہیں, ہماری یونیورسٹی میں آپ آئیں, ہم وہاں پہ لانچ کرتے ہیں. تو ہمارا پہلا آپشن تو یہ ہے کہ جی پبلک سیکٹر یعنی کہ جس کو ہم گورنمنٹ سیکٹر کہتے ہیں اس کی یونیورسٹی میں شروع ہو, مزید یونیورسٹیز میں. اور اگر جب وہاں پہ گورنمنٹ میں اگر شروع کرنے کے لیے فنڈ درکار ہوتے ہیں, بہت سارے لوازمات پورے کرنے ہوتے ہیں, تو چلیں پرائیویٹ بھی اگر شروع ہو جائے تو وہ بھی اچھی بات. پھر پنجاب میں ہم کیا چاہتے ہیں, یہ میرا ٹاپ ایجنڈا ہے. ٹاپ پنجاب میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ DHMS جو کر چکے ہیں اسلامیوں سے بھاولپور, ان کو 3 سال کا بیچلر پروگرام کروائے, لیکن ڈگری 5 سال کی دی جائے گی. دس پوائنٹ از ایٹ آور ٹاپ آف دا ایجنڈا ان آور مینیفیسٹو اور ان آور ایجنڈا پوائنٹس آن وچ وی آر ورکنگ فار دا لاسٹ 2 or 3 years. وہاں پہ ہم کام شروع کر رہے ہیں, چاہتے ہیں کہ تو یہ سارے کام ہم کب کرتے ہیں, اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکال کے جب فارغ ہوتے ہیں اس وقت کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے بہت سارے ادر کمٹمنٹس بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کس کے لیے, اور اس کا مجھے کوئی ایک کوڑی کا بینیفٹ نہیں ہے پرسنلی. ہاں اگر آپ کا بچہ, آپ کا ہوم کیئر ڈاکٹر پڑھ جائے گا, ایمانداری سے پڑھے گا, نقل نہیں مارے گا, ایمانداری سے پڑھے گا, 1 سال کی ہاؤس جاب ایمانداری سے کرے گا, پھر وہ ایمانداری سے آ کے ہومیوپیتھک پریکٹس کرے گا, ایمانداری سے مریضوں کو چیک کرے گا, دھوکہ نہیں دے گا, تو جو وہ کام کرے گا اچھا اس کا مجھے ثواب ملے گا. یہ میرا ایمان. مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور کافی عنایات کی ہیں ہم پر, جتنے پیسے جیب سے لگائے ہیں اس کا 100 گنا کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی اجر. ہمیں کام کرنا ہے آخرت کے لیے, دنیا کی ہمیں ضرورت ہی نہیں, لیکن خود بخود مل جاتا ہے. عزت بھی ملتی ہے, دنیا سے بھی مل رہی ہے, سوائے 2-4 بندے جن کی پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کا ممبر بننا ہے, جعلی ووٹوں سے بنے, سانوں کو دلچسپی نہیں. ایسے ممبر ہی نہیں بننا کونسل تو سانوں دلچسپی کوئی نہیں. نامینیشن کے لیے یقین مانے 30 سال ہو گئے نا, نامینیشن کے لیے جو کہ جس میں ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ کبھی اپلائی بھی نہیں کیا, اپلائی بھی نہیں کیا. اس کے باوجود آپ لوگ جو ہے نا گال کٹی, بے شرمی والی گال کٹنی سی کہ بھئی آپ لوگ کیا ہے کہ نہ تواڈے کو ووٹ منگنا ہے, نہ تواڈے کو پیسے لینے نے, نہ تواڈے کو مریض لینے, نہ تواڈے کو کالجاں میں اسٹوڈنٹ چاہیے, نہ فارمیسی میں دوائی چاہیے تھی, کچھ بھی نہیں چاہیے. صرف یہ چاہیے کہ اچھا ذہن پیدا کریں. اس سرٹیفکیٹ جعلی لگائے نا کئی ہوتے ہیں فیلڈ, یہ باہر سٹ پھینک دیں, میری طرف پھینک دیں. ہاں عزت کے ساتھ کوئی آپ کو شیلڈ دے, آپ نے کوئی کارنامہ کیا ہو, مینو شیلڈاں بن دیا نا, لیکن میں نہیں ڈیمانڈ کر, مینو بن دیا نا یار, میں ویب سائٹ تمہیں بنا کے دیتی مفت, تو میری شیلڈ بنتی کہ نہیں بنتی. میں نے آپ کو سروس سیکشن منظور کرا کے دیا, میری شیلڈ بنتی کہ نہیں بنتی. میں تو ڈگری کلاس اجرا کروا کے دیتا بنتی کہ نہیں بنتی. سلیبس بنا کے دے رہے ہیں, بنتی کہ نہیں بنتی. تھوڑی FSC اور BSc کی ایکویلنسی کروائی ہے, بتاؤ شیلڈاں تے سرٹیفکیٹ اور بنتی کہ نہیں. ایک بھی کدی نہیں لیا اور نہ ہی اندر لینا ہے. تو تسی جناب کیتا بھی کک نہیں. کی کیتا ہے تسی؟ کیڑا مریض ہے جڑا تسی تھیلیسیمیا نے ٹھیک کر دیتا ہے؟ کیڑا مریض ہے تسی تھیلیسیمیا نے ٹھیک کیتا ہے؟ تمہیں میں شیلڈ دیاں. کیڑا مریض ہے تسی کینسر سے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو شیلڈ بنتی ہے آپ کی. تو جعلی قسم کے سارے سرٹیفکیٹ آپ نے سارے اس میں لٹکائے ہوئے. اور پھر میرے کہنے پہ آپ کو ایک نئی خبر دے رہا ہوں. یہ جو ہومیوپیتھ ڈاکٹر 200 مریض 300 مریض 400 مریض روز ویکن کا فراڈ لگاتے نا, کر رہے ہیں نا, یہ میں آپ کو نئی خبر دوں. یہ جو 15 سال سے میں چیخ رہا ہوں نا کہ بھئی آپ ایمانداری سے پریکٹس کریں,
مریضوں کو دھوکہ نہ دیں اور اپنے آپ کو ڈپلومے سے نکال کے ڈگری کریں. ان لوگوں نے 200-300 مریض روزانہ دیکھنے والوں نے جعلی BHMS کی ڈگریاں لے لی ہیں. ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ہمارا گزارا نہیں ہے. اگر ہم نے پریکٹس کرنی ہے تو ہمیں ڈگریاں لینی پڑیں گی. انہوں نے اب لی ہیں جا کے، یہ 2-3 سالوں میں خریدی ہیں جعلی طریقے سے. لیکن ٹھیک ہے، سانو دلچسپی کوئی نہیں ہے نہ اس کام میں. وہ لیت لئی نے نا پڑے بغیر، مطلب ایک کلینک کر رہا ہے بندہ، ایک کلینک کر رہا ہے، آپ سوچیں تھوڑا سا، کلینک کر رہا ہے، 200 مریض روز دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. مجھے بتائیں، وہ پشاور جاتا ہے، وہ آزاد کشمیر میں جاتا ہے، وہ دور رحیم یار خان بیٹھے دالا انہیں آزاد کشمیر وچ لیا یونیورسٹی وچ. 200 مریض 300 مریض روز دیکھتا ہے. مجھے بتائیں، اس نے 2 سال کی ڈگری گریڈڈ ڈگری لی ہے، وہ کس طرح جاتا ہوگا؟ 500 کلومیٹر کا فاصلہ، 700 کلومیٹر کا روز طے کر کے جاتا ہوگا، یا اتنے جا کے رہے گا؟ نہیں. نہ انہیں کلاساں پڑھی ہیں، نہ انہیں. مجھے یقین ہے کہ امتحان بھی صحیح نہیں دیتا ہوگا، مجھے یقین ہے. میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، لیکن کامن سینس ہے. ایک بندہ اتنے بیٹھے ہے، اسی وقت وہ بندہ دوسری جگہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روزانہ مریض دیکھ رہے ہیں، امتحان کے دنوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، امتحان کے دنوں میں بھی دیکھ رہے ہیں. مجھے بتایا ایک بندہ پنڈی بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ جو ہے نا وہ چکوال بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ گجرات بیٹھا ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ وہ پشاور میں، ملتان بیٹھے، ملتان والا بھی ہے، وہ کس طرح جا کے پشاور میں یا ایبٹ آباد میں امتحان دے گا؟ اچھا، بانسیرا ایک بندہ لاہور بیٹھے ہے، وہ مجھے بتائیں کہ ادھر روزانہ 200-300 مریض دیکھ رہے ہیں. مانسیرا میں جا کے وہ روزانہ کس طرح کلاس اٹینڈ کر سکتا ہے؟ اور جس دن امتحان ہو رہا ہے اس دن بھی وہ ادھر بھی مریض دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی اس کا امتحان ہو رہا ہے. آپ سوچیں. لیکن مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. ان سب نے ڈگریاں لے لی ہیں جعلی پر ہیں اصل، جعلی ہیں پر اصل ہے. اس کے اوپر بعد میں بتاؤں. لیکن یہ سب نے لی ہیں. میں نے ان کو اتنا زچ کیا، اتنی ان کی کٹ لگائی ہے کہ یہ مجبور ہو گئے ہیں ڈگریاں لینے کے اوپر. ان کو پتہ چل گیا کہ ڈپلومہ ختم ہو جانا ہے، اور یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے. بے شک جا کے پوچھ لینا کہ انہوں نے یہ 2021 22 23 انہیں اسی ایریا میں 4-5 سالوں میں لی ہیں، اور میں بات 15-20 سال سے کر رہا ہوں. ان کو پتہ چل گیا کہ ڈپلومہ ختم ہو جانا ہے، FSc پری میڈیکل ہو جانا ہے. انہوں نے اپنے مستقبل کو سیو کیا ہے، جس طرح بھی کیا ہے، پیسہ لگا کے کیا ہے، امتحان صحیح دے کے کیا ہے، امتحان جعلی دے کے کیا ہے، نقل مار کے کیا ہے، کلاس اٹینڈ کی ہے نہیں کی ہے، جو بھی کچھ بھی کیا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. پر انہوں نے اب ڈگریاں لی ہیں، خود لے لی ہیں، اور اتنے بے شرم ہیں یہ لوگ. 200-300 مریض دیکھنے والے اتنے بے شرم ہیں کہ آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں. خود لے لی ہیں ڈگریاں BHMS کی، اور آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں. السلام علیکم.